بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے کس طرح بندہ مومن کو صحت ملتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت پا جاؤ، یعنی روزہ رکھو تم تندرست ہو جاؤ گے، اور روزہ رکھو تمہیں صحت ملے گی۔ اب اس صحت سے مراد یہ جو جسم ہے، اس جسم کی ظاہری صحت مراد ہے کہ جب تم روزہ رکھو گے تو میڈیکلی طور پر تم اتنے فٹ ہو جاؤ گے کہ تمہارا جسم صحت و تندرستی والا بن جائے گا، کہ جو تمہارا جسم کا نظام ہے، باڈی کا سسٹم ہے، روزے کی وجہ سے جو قوت انہضام ہے وہ بھی درست ہو جائے گی، اس میں اتنی موزونیت آ جائے گی۔ اس لیے فرمایا روزہ رکھو تمہیں صحت ملے گی۔ اب یہاں پر ایک بات کر دوں، اگر طب کے، حکمت کے، میڈیکل کے سارے اصولوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو روزے کا ایک شعبہ بنتا ہے۔ قرطبی میں موجود ہے کہ ایک بہت بڑا حکیم تھا مگر وہ نصرانی تھا۔ اس نے حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ آپ کا جو قرآن ہے اس میں طب کا علم نہیں ہے، حالانکہ جو علم ہے اس کی دو قسمیں ہیں، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ اس نصرانی نے کہا دو علم کی قسمیں ہیں، ایک ہے دین کا علم، ادیان کا علم، اور ایک ہے ابدان کا علم، طب کا علم۔ تو آپ کے قرآن کے اندر دین کا علم ہے لیکن طب کا علم نہیں ہے، اس لیے میں قرآن کو کوئی اتنی جامع کتاب نہیں مانتا۔ جب اس نصرانی نے کہا تو حضرت امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے، تم میرے نانا جی کے قرآن کی بات کرتے ہو؟ پورا قرآن تو پورا قرآن رہا، اس قرآن کا کوئی پارا تو پارا رہا، اس قرآن کا کوئی رکوع تو رکوع رہا، اس قرآن کی کوئی آیت تو آیت رہی۔ میرے نانا کا جو قرآن ہے، جو میرے نانا پر نازل ہوا ہے، جو رب کا کلام ہے، اس قرآن کے اندر نصف آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری حکمت کو بیان کر دیا۔ اس نصرانی نے کہا کیسے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی اس وقت تک تم نہ کھاؤ نہ پیو، جب تک تمہیں بھوک نہیں لگتی تم کھاؤ نہ، جب تک پیاس نہیں لگتی تم پیو نہ، ولا تسرفو، اور کھانے پینے کے اندر بھی اسراف نہ کرو، بغیر ضرورت کے نہ کھائیں، جب کھانے لگیں تو زیادہ نہ کھائیں، جب پینے لگیں تو زیادہ نہ پئیں، اس میں اسراف نہ کریں۔ تو قرآن مجید کے اندر تو یہ ساری طب ہے۔ اس نصرانی نے جب سنا تو اس نے کہا ہاں واقعی میں مان گیا کہ جو قرآن ہے اس میں طب موجود ہے، اور تمہارے قرآن میں تو ایسی طب بیان کی گئی ہے جو سارے طبیبوں کے لیے کافی ہے، تمہارے قرآن میں تو ایسی طب ہے جو سارے مریضوں کے لیے کافی ہے، اگر اس پر عمل کر لیں۔ اس نصرانی نے کہا اگر قرآن کی آیت کے اس حصے پر عمل کر لیں، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اسراف نہ کرو، اگر اس پر عمل کر لیں تو کوئی مرض واقعی باقی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری بیماریوں کا جو مرکز ہے وہ انسان کا معدہ ہے، جب اس معدے میں تندرستی اور صحت ہوگی تو پورے جسم کے اندر صحت ہوگی۔ اب وہ نصرانی تھا نا، اس نے دوسرا سوال کر دیا، اس نے کہا قرآن میں تو طب ہے مگر تمہارے نبی کے فرمان میں طب نہیں ہے۔ اس پر بھی حضرت امام زین العابدین نے اس نصرانی کو لاجواب کر دیا۔ امام زین العابدین فرمانے لگے میرے نانا کے طب کے بارے میں بے شمار فرامین ہیں، لیکن میں تمہیں صرف ایک سناتا ہوں، اور وہ کون سا فرمان ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما مالا ابن آدم وعاء شر من بطنہ، کسی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں
جتنا اس پیٹ کو بھر دینا برا کام ہے۔ کسی چیز کو زیادہ بھرنا، لبالب بھر دینا اتنا قبیح نہیں جتنا قبیح اس پیٹ کے برتن کو بھر دینا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَسْبِ لُقَیْمَاتٍ، انسان کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں، یقیمنا صلبہ، جو اس کی پشت کو سیدھا رکھ سکے، یعنی جو بندے کا پیٹ ہے اس میں اتنی غذا ہونی چاہیے جس سے اس کی زندگی کا جو نظام ہے وہ چلتا رہے۔ جب حضرت امام زین العابدین نے اپنے نانا کی یہ حدیث مبارکہ بیان کی تو اس نصرانی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو تمہارا قرآن ہے اور تمہارے نبی کا فرمان ہے اس میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، انہوں نے جعلی نوس کے لیے تو کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے، یعنی ساری طب کو بیان کر دیا ہے، قرآن و حدیث میں ساری حکمتوں کو بیان کر دیا ہے۔ تو جس بات کو اس نصرانی نے بھی تسلیم کیا کہ جو ساری طب کا مرکز ہے، جو انسان کے لیے ساری صحت کا مرکز ہے، وہ یہ کہ انسان کم کھائے، انسان کم پیے، اگر کھاتا پیتا ہے تو فقط زندہ رہنے کے لیے۔ مگر دوستو ہم لوگ اسراف کرتے ہیں۔ المختصر یہ کہ انسان اپنے بدن کے لحاظ سے مناسب کھائے پیے اور کچھ وقت اپنے معدے کو خالی رکھے اور اپنے آپ کو کھانے پینے کے معاملات میں اسراف سے بچا کے رکھے۔ قربان جاؤں دین اسلام پر۔ اسلام کے اندر روزے کی شکل میں امت مسلمہ کو سالانہ یہ کورس کروایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیں جو روزہ ہے نا، انسان کے جسم میں بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، جب بندہ روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو اس روزے کی برکت سے ایسی ایسی بیماریاں انسان کے جسم سے نکل جاتی ہیں جو انسان کی صحت کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، مگر ان بیماریوں سے جو روزہ ہے وہ بچا لیتا ہے۔ تو روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔